سائفر کیس کا ان کیمرہ ٹرائل آج ہوگا. سماعت اڈیالہ جیل میں ہوگی. کارروائی پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر نشر کرنے پر پابندی. پیمرا اور پی ٹی اے عدالتی حکم کی پابندی یقینی بنائیں. خلاف ورزی پر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی. سربراہ پی ٹی آئی شاہ محمود کی فیملی کی موجودگی مشہود ہوگی. فیملی ممبرز بھی عدالتی کارروائی کسی جگہ بیان نہیں کریں گے. خصوصی عدالت نے حکم جاری کر دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کا ٹرائل فوری روکنے کی سزا مسترد کر دی. توشہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. علیمہ خان نے کہا بانی پی ٹی آئی کو پھانسی کے پھندے تک نہیں لے جانے دیں گے. امریکہ اور برطانیہ میں کیس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ٹانک پولیس لائنز پر دہشت گردوں کا حملہ، اہلکار شہید، 1 زخمی. جوابی کارروائی میں 1 حملہ آور مارا گیا. فائرنگ کا تبادلہ جاری. پولیس نے علاقے کا محاصرہ کر لیا. ڈی پی او ٹانک افتخار علی بھی پولیس لائنز پہنچ گئے. الیکشن کمیشن نے آر اوز اور ڈی آر اوز کی تربیت روک دی. لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 11 دسمبر کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. صوبائی الیکشن کمشنرز کو مراسلے ارسال. عدالت نے پنجاب کی بیوروکریسی سے ریٹرننگ افسران لینے کا نوٹیفیکیشن معطل اور سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دینے کی سفارش کی تھی. جسٹس علی باقر نجوی نے فیصلے میں کہا درخواست میں اہم نکات اٹھائے گئے. الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے قومی سطح پر اثرات ہوں گے. الیکشن پر غریب قوم کے اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں. بڑی سیاسی جماعتیں نتائج قبول نہ کریں تو سب ضائع ہو جائے گا. موجودہ صورتحال میں شاید الیکشن وہ نتائج نہ دے سکے جو جمہوریت کے لیے سوچے جاتے ہیں. الیکشن کمیشن تمام امیدواروں کو مساوی موقع دے. چیف جسٹس اس اہم ایشو پر لارجر بینچ تشکیل دیں. کسی بھی صورت آپ ڈسٹرکٹ کمشنرز کو پارٹی نہیں بنا سکتے کہ وہ آپ کے ریٹرننگ آفیسر ہو. جو پٹیشن فائل ہوئی ہے اور اس میں سٹے آیا ہوا ہے وہ میٹر بہت جلد ڈسپوز آف ہو سکتا ہے. اس بات کی قطعاً گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ اس پہ الیکشن ڈیلے کی طرف لے جائیں. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن میں التوا کا جواز نہیں. ہمارا مطالبہ ہے ریٹرننگ افسر عدلیہ سے لیے جائیں. چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی کی پریس کانفرنس. کہا پہلے دن سے وقت پر انتخابات کے حامی ہیں. چیف جسٹس سے معاملے پر نوٹس لینے کی اپیل کرتے ہیں. کل تک الیکشن شیڈول آ جانا چاہیے تھا. ترجمان الیکشن کمیشن نے رد عمل میں کہا الیکشن کمیشن صورتحال پر جلد آئندہ کا لاہ عمل طے کرے گا. الیکشن کمیشن پر انتخابات ملتوی کرانے کے الزامات مسترد کرتے ہیں. 8 فروری کو انتخابات کروانے کے تمام انتظامات مکمل ہیں. آر اوز ڈی آر اوز کی تقرریاں ٹریننگ شروع کر دی تھی. ٹریننگ کا مقصد شیڈول کا اعلان ہونے پر کاغذات نامزدگی کا اجرا اور وصولی تھی. ہمارا بالکل یہ ارادہ نہیں ہے یا کوئی انٹینشن یا مقصد نہیں تھا پٹیشن فائل کرنے کا کہ یہ الیکشن ڈیلے ہوں. شاید ہم یہ اپلیکیشن جو ہے اسٹے کی وڈرا کر لیں. یہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ الیکشنز ہوں گے وقت پہ اور ہونے چاہیے. پٹیشن فائل کرنے کا بالکل مقصد نہیں تھا کہ الیکشن میں تاخیر ہو. انتخابات میں تاخیر ہو رہی ہو تو ہو سکتا ہے پٹیشن واپس لے لیں. بیرسٹر علی ظفر کی آف دا ریکارڈ میں گفتگو. کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے اور ہونے چاہیے. پی ٹی آئی میں بحث ہو رہی ہے کہ اسٹے کی درخواست واپس لینی چاہیے. جو اسٹے آرڈر آیا ہے مجھے بھی لگ رہا ہے کہ الیکشن میں تاخیر ہوگی. اسٹے آرڈر کو ختم ہونا چاہیے تاکہ الیکشن میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہو. سربراہ پی ٹی آئی کے ساتھ مزید مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے. انتخابات میں تاخیر ہوئی تو ذمہ دار پی ٹی آئی ہوگی. شہباز شریف کہتے ہیں 2018 میں بیوروکریسی نہیں ڈی آر اوز کی ذمہ داری نبھائی تھی. تحریک انصاف کی درخواستیں الیکشن سے فرار کی منصوبہ بندی ہے. نون لیگ رہنما ملک احمد خان نے کہا نوٹیفیکیشن معطل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کیا آپشن باقی رہ جاتا ہے. الزام ہمارے اوپر کہ ہم انتخابات نہیں چاہتے. پی ٹی آئی عدالت میں جا کر انتخابات رکوا رہی ہے.
شرمناک کھیل کے سارے کردار بے نقاب ہو چکے. آپ کی دشمنی نواز شریف سے تھی، عوام کو سزا کیوں دی؟ میرے خلاف سارے مقدمے فراڈ نکلے. 6 سال کی آزمائشوں کے بعد بے گناہی کی تصدیق ہوئی، جسے انصاف کہا جا سکتا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اہم گفتگو. بولے مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے سینئر ججوں کے گھر پر جا کر دھمکیاں دی گئیں. مجھے یقین ہے کہ عوام 8 فروری کو اپنی سزاؤں کا خاتمہ کریں گے. اپنے بری ہونے پر اتنی خوشی نہیں، عوام کو مسائل سے بری کر کے اصل خوشی ملے گی. میں خواب نہیں دکھاتا، جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں. ادارے برے نہیں ہوتے ہیں، لوگ برے ہوتے ہیں. لوگوں کے جب آپ نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نہیں بنا رہے؟ اب تو چاہتے یہ تھے کہ آپ کریں نا، بلائیں عدالت میں. ولنگ نہیں، یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس مزید لوگوں کو فریق بنانے کے لیے نئی درخواست آئے. قمر جاوید باجوہ، فیض حمید، عرفان رامی، فیصل مروت، طاہر وفائی، انور قاسی اور ارباب عارف کو فریق بنانے کی استدعا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزول جج شوکت عزیز صدیقی کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا. جس شخص پر الزام لگا رہے ہیں اسے فریق کیوں نہیں بنا رہے؟ برے لوگوں کو بچانے کے لیے اداروں کو بدنام کرنے کا فیشن چل پڑا ہے. وفاقی حکومت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھا دیا. سماعت آج صبح 10 بجے دوبارہ ہوگی. جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف شکایات. جوڈیشل کونسل کی کھلی عدالت میں سماعت. کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی سے 1 جنوری تک جواب مانگ لیا. جواب کے ساتھ گواہان کی فہرست پیش کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. ہم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں، آپ کو سب اوپن چاہیے تھا، ہم نے کر دیا. وکیل نے کہا جسٹس سردار طارق نے میرے موکل کے بارے میں قانونی رائے دی، ریکارڈ کی کاپی دیں تاکہ شو کاز کا جواب دے سکوں. چیف جسٹس بولے فیصلہ کریں گے ریکارڈ کی کاپی دینی ہے یا نہیں، سارا ریکارڈ ابھی دکھاتے دے ہیں. وکیل خواجہ حارث نے کہا لگتا ہے جوڈیشل کونسل پہلے ہی فیصلہ کر چکی. سماعت کے دوران جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی روسٹرم پر آ کر بات کرنے کی کوشش. خواجہ حارث نے اپنے موکل کو روک لیا. سماعت 11 جنوری تک ملتوی کر دی گئی. پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت گرفتار. 16 ایم پیوں کے تحت کوٹ لکھپت میں نظر بند کر دیا گیا. پولیس نے شیر افضل مروت ایڈوکیٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے باہر سے حراست میں لے کر تھانہ مزنگ منتقل کیا تھا. تحریک انصاف کی شیر افضل کی گرفتاری کی شدید مذمت. کہا غیر قانونی حربوں کا مقصد الیکشن سے فرار، لندن پلان کے تحت اقتدار پر قابض ہونا ہے. الیکشن جو ہے نا یہ ضروری ہے. محترم زرداری صاحب کی شکایات تھی ادھر افغان ووٹر رجسٹر ہوئے، اس کے لیے قانون ہے. اگر ان کو کسی نے شکایت کی ہے تو وہ بھیج سکتا ہے. جمہوریت کے لیے الیکشن بہت ضروری ہے. گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا کہنا ہے آصف زرداری کی افغان ووٹر سے متعلق شکایت کو دیکھنا چاہیے. ڈی آئی خان کرم بنو میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے. شمالی علاقہ جات میں برف باری ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن کو مشاورت کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو بعد میں مسائل بن جائیں. پی پی رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں سرد موسم کا بہانہ بنا کر الیکشن ملتوی نہیں کیے جا سکتے. ہم نے سردی گرمی ہر موسم میں الیکشن لڑے ہیں. الیکشن 8 فروری سے آگے نہیں جا سکتے. امن کے لیے مستحکم حکومت کی ضرورت ہے. الیکشن کے بروقت انعقاد سے دہشت گردی پھیلانے والے عناصر ناکام ہوں گے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں موجودہ الیکشن میں حکمرانوں کے پاس کوئی بیانیہ نہیں، یہ مزید باریاں چاہتے ہیں. قوم کو اپنی کارکردگی بتائیں. کرپشن اور بیڈ گورننس کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہوئی. سابقہ سبھی صاحبان اقتدار کی کارکردگی صفر ہے. قوم سے دھوکہ کرنے والوں کو موجودہ الیکشن میں حساب دینا ہوگا. تین مرتبہ پاکستان پہ کشمیر کی وجہ سے جنگ توپی گئی جو ہم نے لڑی ہے. اگر 30 مرتبہ پاکستان پہ یہ جنگ تھوپی جائے گی ہم 300 مرتبہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. کشمیر کے لیے جنگ تھوپی گئی تو 300 بار بھی لڑنے کو تیار ہیں.
نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب. کہا بھارتی سپریم کورٹ نے کشمیر سے متعلق غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلہ دیا. آخر کب تک کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے؟ پاکستان کشمیریوں کی تحریک آزادی کی مکمل حمایت کرتا ہے. بولے انتہا پسند ہندوتوا سوچ اور را کی دہشت گردی مغرب کی جانب بڑھ رہی ہے. یہ مغرب کے لیے ویک اپ کال ہے. غزہ میں اسرائیل کا ظلم جاری. صہیونی فورسز کا رفح سمیت مختلف علاقوں میں رہائشی عمارتوں، مساجد اور پناہ گزین کیمپس پر حملہ. 24 گھنٹوں میں 180 فلسطینی شہید ہو گئے. مزید 2 صحافی بھی لقمہ اجل بنے. شہداء کی مجموعی تعداد 18,700 سے بڑھ گئی. کمال عدوان اسپتال کا محاصرہ، حملے کے 70 افراد کو یرغمال بنا لیا. غزہ میں صرف 11 اسپتال جزوی طور پر فعال ہیں. بچوں کی ویکسین ختم ہو چکی. بموں کی برسات کے بعد طوفانی بارشوں نے فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں. غزہ کی 90% آبادی بے گھر ہو چکی. 70% بے گھر فلسطینی اقوام متحدہ اسکولوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کی ڈٹائی. کہا ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی. فتح کے حصول تک جنگ جاری رہے گی. اس مرحلے پر جنگ بندی حماس کے لیے تحفہ ہوگی. امریکہ نے اسرائیل کو غزہ میں شہریوں کی اموات پر اپنی تشویش سے آگاہ کر دیا. امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان کربی کہتے ہیں اسرائیل کو شہریوں کے خلاف فوجی کارروائیوں سے متعلق خبردار کیا. ہمیں تحفظات تھے اور ہم نے ان خدشات کا اظہار کر دیا. اس سے پہلے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا غزہ پر اندھا دھند بمباری سے اسرائیل عالمی حمایت کھو رہا ہے. لاہور کے علاقے شاد باغ میں مبینہ پولیس مقابلہ. 2 ڈاکو ہلاک، 2 فرار. 4 ملزمان واردات کے بعد فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ناکے پر روکا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی. ملزمان اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. ملزم ذیشان اور عابد متعدد وارداتوں میں مطلوب تھے. کراچی کے علاقے سولجر بازار میں 3 ڈاکو نے 1.5 منٹ میں میڈیکل سٹور کا صفایا کر دیا. دکان میں موجود افراد کو یرغمال بنایا. گاہکوں اور ملازمین سے نقدی اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے. علاقہ پولیس واقعے سے لاعلم رہی. سپر ہائی وے پنجاب بس اڈے کے قریب 2 نوجوان ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی. عمر اور تنزیل سبزی منڈی جا رہے تھے. موٹر سائیکل سوار ملزمان نے لوٹنے کی کوشش کی. موٹر سائیکل نہ روکنے پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. پنجاب میں دھند کا راج. موٹر وے M4 عبدالحکیم انٹرچینج سے ملتان تک بند کر دی گئی. لاہور سے اسلام آباد موٹر وے M2، لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی ٹریفک کے لیے بند. سٹی لاہور کے حکم پر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ضابطی نفری تعینات. سرکار افسران کو داخلی اور خارجی راستوں کے معائنے کا حکم. گورنر سندھ کا دورہ ایران. خراسان کے گورنر یعقوب علی نذیری سے ملاقات. ایرانی تاجروں کو سندھ میں توانائی، صحت، زراعت اور دیگر شعبوں میں تعاون کی پیشکش. خراسان چیمبر آف کامرس، انڈسٹریز، مائنز اینڈ ایگریکلچر کا دورہ بھی کیا. پر ٹیسٹ کا دوسرا روز آسٹریلیا کی پوزیشن مستحکم. کینگروز کی بیٹنگ جاری. گزشتہ روز کی کیچز ڈراپ. سرفراز احمد نے بھی آسان سٹمپ چھوڑا. ڈیوڈ وارنر کی شاندار سینچری. قومی بالرز کی درگت بناتے ہوئے 164 رنز کی اننگ کھیلی. صرف فائنل کھیلنا نہیں، ایشیا کپ جیتنا ہدف ہے. قومی انڈر 19 ٹیم کے کپتان سعد بیگ کہتے ہیں ٹیم کی کارکردگی اچھی ہے. بطور کپتان 1-2 نہیں تمام کھلاڑیوں پر بھروسہ ہے. ایشیا کپ انڈر 19 میں آج پاکستان اور UAE سیمی فائنل میں مد مقابل آئیں گے. گرین شرٹس ایونٹ میں ناقابل شکست فتوحات کی ہیٹ ٹرک کر کے فائنل 4 میں جگہ بنائی. سابق امریکی صدر ٹرمپ پر عدالتی عملے کے خلاف زبان بندی کا حکم برقرار. نیو یارک کی اپیل کورٹ میں ٹرمپ نے ایک آرڈر کو چیلنج کیا تھا. فراڈ کیس میں عدالتی عملے کے خلاف توہین آمیز گفتگو پر زبان بندی کا حکم جاری کیا گیا تھا. ٹرمپ آئندہ صدارتی الیکشن میں ریپبلکنز نامزدگی کی دوڑ میں بدستور پہلے نمبر پر ہیں. Are grateful for the Pakistani government is
having partnered with us in launching the first accreditation program or the first skill accreditation program in the world. The first country we launched it in was Pakistan. سعودی عرب میں گلوبل لیبر مارکیٹ کانفرنس اختتام پذیر. تکامل ہولڈنگ کے CEO ڈاکٹر احمد علمانی نے پاکستان حکومت کا شکریہ ادا کیا. کہا ان کا پروفیشنل ایکریڈیشن پروگرام سب سے پہلے پاکستان میں شروع ہو گیا. ویژن 2030 کو مد نظر رکھ کر سعودی حکومت ہنرمند افراد کو بلانا چاہتی ہے. نالج ملتی ہے ان کو اور سب سے بڑی بات ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ ان کو وہ بکس مل جاتی ہے جو وہ کسی وقت پہ نہیں خرید سکتے تھے. طالب علموں کو ورسٹائل ڈائیورس موضوعات پہ کتابیں دیکھنے سمجھنے کا موقع مل رہا ہے. اور کراچی میں 18واں عالمی کتب میلہ آج دوسرا دن. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کتب میلے کا افتتاح کیا. علم و ادب اور کتب بینی کا شوق رکھنے والے افراد کی شرکت.